5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 205، لیسن نمبر 205، اور یہ سبق ہے باب تفعیل کے قواعد، خاصیات اور مثالوں کے بارے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں اور ثلاثی مزید کے 12 ابواب ہیں۔ ان میں سے 8 ابواب کثیر الاستعمال ہیں اور 4 قلیل الاستعمال ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی باب افعال کی اور اس کی بے شمار مثالیں دی تھی۔ اب آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ باب تفعیل پر مہارت حاصل کریں۔ باب تفعیل پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ باب تفعیل کے 2 مصدر ہوتے ہیں، تفعیل اور تفعیلۃ۔ تفعیل جیسے تشہیر، تعمیر، تعمیم، تقدیر، تنویر اور تبویب، اس طرح باب تفعیل کے مصدر مختلف اس وزن پر آتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو مصدر ہے وہ ہے تفعیلۃ۔ تفعیلۃ جیسے تربیت، تنبیت، تجزیۃ اور تلبیت، تنجیۃ، تو تفعیلہ کے وزن پر یہ آتا ہے۔ اب ذرا اس کی گردان پہلے ہم پڑھ لیں۔ نزل ینزل منزل اور نزل ینزل منزل، نزل تنزیل۔ اور دیکھیے آپ یہاں پر جو عین کلمہ ہے، جو درمیانی کلمہ ہے، مادہ کیا ہے؟ نون زے لام۔ نون زے لام مادہ ہے، تو جو درمیانی کلمہ ہے زا، عین کلمہ جسے کہتے ہیں، وہ مشدد ہو رہا ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ نزل فعل ماضی ہے، نزل اس نے اتارا، ینزل وہ اتارتا ہے یا اتارے گا، اور منزل، منزل اس میں فاعل ہے، منزل نازل کرنے والا، اور نزل مجہول ہے، ماضی اتارا گیا، ینزل اتارا جا رہا تھا، اور منزل اس میں مفعول ہے جو نازل کیا گیا۔ نزل فعل امر ہے، نزل، اور اس کا مصدر ہے تنزیل۔ اب آ جائیے اس کی خاصیات پر بات کریں باب تفعیل کی۔ تو ٹرانزیٹیویٹی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی لازم فعل کو متعدی فعل بنانے کا عمل تعدیہ کہلاتا ہے، یعنی ٹرانزیٹیویٹی۔ اس عمل سے اگر فعل پہلے سے متعدی ہو تو ایک اور مفعول کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد سے مزید کے باب تفعیل میں متعدی افعال کی مندرجہ ذیل مثال ملاحظہ فرمائیے، ذرا غور سے سنیے۔ اب دیکھیے، نزل، نزل کا مطلب ہے اترا، اور نزل کا مطلب ہے اتارا۔ نزلتہ کا مطلب ہے میں نے اس کو اتارا، نزلت میں نے اتارا، نزلتہ میں نے اس کو اتارا۔ فرح باب سمیع سے ہے، وہ خوش ہوا، اور فرح کا مطلب ہے اس نے دوسرے کو خوش کیا۔ اسی طرح دیکھیے، قدم وہ آگے بڑھا، وہ آگے ہوا، اور قدم کا مطلب ہے اس نے آگے پیش کیا۔ بانا یبین بن، باب ضرب سے، بانا یبین بن، واضح ہونا، وہ واضح ہو گیا۔ اور بینا یبین، باب تفعیل سے واضح کیا۔ تو دیکھیے، ایک چیز ہے لازم، ایک چیز ہے متعدی۔ اور اسی طرح زکا کا مطلب ہے وہ نیک ہوا، اور
کا مطلب ہے اس نے پاکیزہ بنایا، اس کو خوبصورت بنایا۔ اسی طرح کذبہ کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا، اور کذبہ کا مطلب ہے اس نے جھٹلایا، کسی دعوے کو جھٹلایا، اس کو کذبہ یا تکذیب کہتے ہیں۔ تو یہ مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں تعدیہ کی، ٹرانزیٹیوٹی کی۔ اب اس باب تفعیل کی دوسری خصوصیت ہے تسعیر، صاحب ماخذ بنا دینے کو تسعیر کہتے ہیں۔ جیسے فرح، خوش ہوا سے فرح کا مطلب ہے میں نے اس کو خوشی والا بنا دیا، یا وتر القوس، تو اس کا مطلب ہے قوس تو کہتے ہیں کمان کو، تو اس نے کمان کو زرہ دار بنا دیا۔ اسی طرح دیکھیے اس باب کی تیسری خصوصیت ہے سلب و ازالہ، یعنی اس معنی کو نکال لیا جاتا ہے، کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا یا اصل معنی کو نکال دینا، رفع کر دینا، اس کو سلب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قشرت العود، قشرت العود کا مطلب ہے میں نے لکڑی کا چھلکا اتار دیا، قشرت العود۔ اور قرت الابل کا مطلب ہے اس نے اونٹ سے چچڑیاں دور کی۔ اور جرب اللہ البعیر، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی خارش دور کر دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اس کے مفہوم سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اصل مفہوم جو ہے۔ کبھی تکسیر کے لیے بھی باب تفعیل استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کی کیفیت یا مقدار کی بلندی مبالغہ کہلاتی ہے، تو مبالغہ کے لیے تکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ ذرا اس کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ سرح تصریح کرنا، سرح تصریح کرنا کا مطلب ہے اس کو اچھی طرح ظاہر کر دینا، کھول کھول کر بیان کرنا۔ اچھا، جوّل تجویل، تجویل باب تفعیل سے مطلب ہے بہت زیادہ گھوما پھرا، جوّل۔ اور فاعل میں مبالغہ دیکھیے، طوفتو کا مطلب ہے میں نے بہت زیادہ طواف کیا، بہت زیادہ طواف کیا۔ اسی لیے موتت الابل، موتت تمویت کا مطلب ہے بہت زیادہ اونٹ مر گئے، اور برکت الابل کا مطلب ہے بہت زیادہ اونٹ بیٹھ گئے۔ اور غلقت الابواب، اس نے اور اس عورت نے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے، یعنی حضرت یوسف پر عزیز مصر کی بیوی ڈورے ڈال رہی تھی، تو غلقت الابواب، تو یعنی اس کو اچھی طرح بند کر دیا، اس کو لاک لگا دیا، غلقت الابواب۔ تو تغلیق اس کا مصدر ہے تغلیق، غلقت الابواب۔ اور کبھی مفعول میں مبالغہ ہوتا ہے، جیسے قطعت الثیاب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کپڑے کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قطعت الثیاب۔ اچھا، باب تفعیل بعض اوقات سیرورت کے لیے آتا ہے، صاحب ماخذ بنا دیتا ہے، جیسے نورن، تو شگوفہ یا سفید کلی کو کہتے ہیں نورن۔ اور نور الشجر، تنویر کا مطلب ہے درخت شگوفے دار ہو گیا، یعنی درخت پر شگوفے کھل گئے۔ نور الشجر۔ اچھا، بلوغ کا مطلب ہے ماخذ میں آنے اور پہنچنے کا نام بلوغ ہے۔ اور جیسے عمق الماء، تو اس تعمیق، تعمیق باب تفعیل، یعنی پانی عمق یعنی گہرائی میں پہنچ گیا۔ اور خیم زید کا مطلب ہے زید خیمے میں آ گیا، خیم زید۔ اور کبھی ماخذ سے نسبت ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کا ماخذ کی طرف منسوب ہونا، جیسے فسقہ سے فسق،
فسق تفسیق، فسقتہ کا مطلب میں نے اسے فسق کی طرف منسوب کیا کہ یہ بڑا نافرمان آدمی ہے، بدکار آدمی ہے. اور فسقنی کا مطلب ہے اس نے مجھے بدکار کہا، فاسق کہا. کفرتہ میں نے اس سے کفر منسوب کیا، میں نے اسے کفر سے منسوب کیا. کفرتہ، فسقتہ. اچھا، تخلیط یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کبھی باب تفعیل کی، کسی چیز کو ماخذ کے ساتھ ملانے اور آراستہ کرنے کو تخلیط کہتے ہیں. جیسے ذہب آپ جانتے ہیں سونے کو کہتے ہیں. ذہبتہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سونے کا ملمع کیا یا اس کو سنہرا بنا دیا. کبھی الباس ماخذ کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو ماخذ آپ پہنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر جلل تجلیل، جلل تجلیل، تو جللت الفرس یعنی میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی. اور کبھی قصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب قصر کہتے ہیں ایبریویشن کو، ایبریویشن کو. جیسے حلل، حلل کا مطلب ہے چھوٹی ہے سے، دو چشمی ہے سے. حلل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہا. تحلیل چھوٹی ہے سے، تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا. کبر، کبر تکبیر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اللہ اکبر کہا، تکبیر پڑھی. سبح کا مطلب ہے اس نے سبحان اللہ کہا اور تسبیح پڑھی اس نے. اور اسی طرح دیکھیے کبھی تحویل کے لیے بھی یہ چیز آتی ہے. جیسے نصرتہ کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو نصرانی بنا دیا، نصرانی بنا دیا، یعنی دین عیسوی کی تعلیم دی. اور کبھی یہ ابتدا کے لیے آتا ہے. ابتدا یعنی بالکل نئے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے مادے میں نہیں تھے. فعل مجرد میں یہ معنی موجود نہیں تھے. جیسے کلمہ، کلمہ کا مطلب ہے زخمی کرنا. کلمہ باب سمعہ سے زخمی کرنا. لیکن کلمہ باب تفعیل میں آ کر تکلیم، کلمہ تکلیماً کا مطلب ہے اس نے گفتگو کی، بات چیت کی. اور اسی طرح دیکھیے سبح کا مطلب ہے تیرنا، پانی میں تیراکی کرنا. لیکن سبح کا مطلب ہے اللہ کی بے عیبی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا. اسی طرح عذاب کا مطلب ہے اس نے منع کیا، لیکن عذب کا مطلب ہے اس نے عذاب دیا. تو یہ ابتدا کہلاتی ہے. یہ خاصیت ابتدا کہلاتی ہے کہ فعل مجرد میں جو معنی نہیں تھے وہ باب تفعیل فعل مزید میں آ گئے. اور کبھی اس باب کی خصوصیت توجہ ہوتی ہے باب تفعیل کی. جیسے فعل کے ماخذ کی طرف متوجہ ہونے کا نام توجہ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں شرق زید وغرب زید، یعنی زید مشرق کی طرف متوجہ ہوا، مغرب کی طرف متوجہ ہوا. اور تدریج، تدریج تو بہت عام ہے کہ دیکھیے انزلہ کا مطلب ہوتا ہے باب افعال میں بیک وقت نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے یعنی وہ وہاں اتار دیا گیا. اب وہاں سے عرش سے لوح محفوظ تک آ گیا. اب لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. اس کو تنزیل کہتے ہیں، یعنی گریجولیزم، تدریج، گریجولیزم، تھوڑا تھوڑا کر کے. اور اس سے بہت سارے لفظ ہیں جیسے تعلیم ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں. تعلیم ایک دن میں مکمل تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح تفہیم ہے، تفہیم آہستہ آہستہ سمجھاتے ہیں، بتدریج سمجھاتے ہیں. تو نزل اللہ کا مطلب ہے اللہ نے بتدریج قرآن کو نازل کیا.
اچھا اب دیکھیے موافقت، تو کبھی مجرد کی موافقت ہوتی ہے، کبھی افعال کی موافقت ہوتی ہے، کبھی تفعل کی موافقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تمرتہ، تمرتہ، تمرتہ اور تمرتہ، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے اس کو کھجور دیا، اور تمرا اتمرا کا مطلب ہوتا ہے کہ کھجور خشک ہو گئی، اور ترسا تترسا کا مطلب ہوتا ہے ڈھال کو کام میں لے آیا۔ اچھا جی، اب ذرا بہت ہی اہم بات نوٹ کرنے والی ہے، اور اس کو گرہ میں باندھ لیجئے کہ باب تفعیل کے 2 مصادر ہیں اور 2 اوزان پر آتے ہیں، تفعیل اور تفعیلۃ۔ اگر فعل کا لام کلمہ حرف صحیح پر مشتمل ہے تو مصدر تفعیل کے وزن پر آتا ہے۔ لام کلمہ یعنی آخری کلمہ، جیسے دیکھیے تقدیس، تفسیر، تشبیہ، تأویل، تو یہ حرف صحیح ہے لام کلمہ، تو اس لیے یہ تفعیل کے وزن پر آتا ہے۔ لیکن اگر فعل محموز اللام ہو، آخری حرف میں حمزہ اگر ہو، جیسے خطأ ہے، آخری لفظ تو یا برأ ہے یا ہنیئ ہے، تو آخری لفظ اگر حمزہ ہو تو دونوں اوزان پر آ سکتا ہے۔ اگر محموز اللام ہو، محموز اللام کا کیا مطلب ہے؟ لام کلمہ، آخری کلمہ اگر حمزہ ہو، جیسے قطع ہے، برأ ہے، ہنیئ ہے، تو دونوں اوزان پر آ سکتا ہے، جیسے تخطیئۃ اور تخطیء، اور تبریئۃ، تہنیئۃ، تہنیء، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر فعل معتل اللام ہو، معتل اللام حرف علت ہے، تو یہ تفعیلہ کے وزن پر آتا ہے، جیسے زکا سے، زے کافی ہے، آخر میں یا ہے تو تزکیۃ، زکا یزکی، مزکن تزکیۃ، اور سما یسمی، مسمن تسمیۃ، اور رب یربی، مربن تربیۃ، اور جز یجزی، مجزن تجزیۃ، اور صلی یصلی، مسلن تسلیۃ، تسلیۃ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آخری کلمہ وہ معتل ہے، اس لیے یہ تفعیلہ کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب بعض ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ فعال ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے دیکھیے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کذابہ، تو یہ فعال ان کے وزن پر ہے، اور کبھی تخفیف کے ساتھ کذاب بھی آ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ سارے مصادر سماعی ہیں، لیکن کچھ موٹے قوانین بھی ہیں۔ اب ذرا ہم ان کی مثالوں پر غور کرتے ہیں، قرآنی مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، بشرناک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے، بشرناک بالحق، تو یہ باب تفعیل ہے، بشر یبشر، مبشرین تبشیر۔ سورہ صافات کی آیت دیکھیے، فقد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تو بلا شبہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ صدقت، تو صدق یصدق، مصدق، تصدیق، باب تفعیل، تصدیق، تفعیل۔ اگلی مثال دیکھیے، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فضل یفضل، مفضل، تفضیل، اور ہم نے اے بنی اسرائیل تم کو
تمام دنیا کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، علی العالمین، فضلنا، تفضیل، تفعیل۔ سورہ بقرہ میں ہے دیکھیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ظللنا تظلیل، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، ابر کا سایہ کیا۔ اچھا ادھر دیکھیے سورہ لقمان میں نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، کہ ہم آپ کو تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں متع یمتع، تمتع، تو فعل مضارع یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں دیکھیے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی بے عیبی بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں نسبح یہ فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نقدس بھی فعل مضارع جمع متکلم ہے، نسبح یعنی تسبیح کرتے ہیں، نقدس تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو سبح یسبح، مسبح، تسبیح۔ اب دیکھیے اگلی مثال ہے سورۃ الاحزاب کی، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ مفعول مطلق ہے، یطہرکم، یطہر تو یہ فعل ہے اور تطہیر اس کا مصدر ہے۔ یہاں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، دیکھیے فعل بھی آ گیا اور مصدر بھی آ گیا۔ تطہیر تفعیل کے وزن پر ہے۔ طہر یطہر مطہر، تو یطہر فعل مضارع استعمال ہوا ہے، وہ یطہرکم تطہیرا۔ سورہ نحل میں ہے انما یعلمہ بشر، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام لگایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو لکھاتا پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، یعلمہ، علم یعلم معلم، تعلیم، تفعیل، علم یعلم معلم، یعلم تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، تو یہاں فعل مضارع استعمال ہوا ہے دیکھیے۔ اور اگلی مثال ہے یذبح ابناءہم، یذبح ابناءہم، فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، نسل کشی کرتا تھا۔ یذبح ابناءہم، یذبح ابناءہم۔ اچھا اسی طرح دیکھیے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہودی الفاظ کو ان کے میل سے پھیر دیتے ہیں، یحرفون یعنی تحریف کرتے ہیں، حرف یحرف محرف، تحریف، یہ تحریف لفظی بھی ہوتی تھی اور معنوی بھی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب لفظی تحریف ہوگی تو معنوی بھی ہو جائے گی، اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے، جیسے حتتن، حتتن یعنی معافی، معافی، اس میں نون کا اضافہ کرتے تھے، حنتتن، حنتتن گندم چاہیے ہمیں۔ اسی طرح دیکھیے لا یخفف عنہم العذاب، یہاں فعل مجہول لا یخفف، کہ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، لا یخفف عنہم العذاب۔ خفف یخفف، مخفف، تخفیف، تخفیف کمی کرنا۔ اگلی مثال دیکھیے کہ ما یعمر من معمر، ما یعمر من معمر، تو معمر جس کو لمبی عمر دی گئی ہے، ما یعمر تو بڑی عمر پانے والا بھی عمر نہیں پاتا، تو یعمر، عمر یعمر، معمر، 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 معمر اسم فاعل ہے، معمر اسم مفعول ہے، یعمر، یعمر، عمر یعمر،
تو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور یعمر فعل مضارع مجہول ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ دوحہ کی آخری آیت ہے فحدث، حدث، حدث یحدث تحدیث، تحدیث یعنی نعمتوں کا اظہار کرو، تحدیث کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح کرو، فعل امر استعمال ہوا ہے، دیکھیے صبح و شام، بکرتاً و اصیلا، سبح یسبح مسبح، سبح فعل امر ہے، سبحو جمع ہے، سبحو ہو یعنی اللہ کی، اور تسبیح اس کا مصدر ہے۔ اچھا جی، اب یہاں اگلے صفحے پر ایک جدول ہے، اور یہاں خالی جگہ ہیں، ان کو آپ کو پر کرنا ہے تاکہ آپ کی مشق ہو جائے۔ اور یہ صفحہ آپ کی کتاب میں اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس کو پر کریں اور پھر کمرہ بند کر کے بار بار پڑھیں، 10 بار، 20 بار، 30 بار، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح فعل ماضی اور فعل مضارع، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اور افعال مجہولہ اور فعل امر اور مصدر بنتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں ایک مثال ہے، ملک یملک مملک، اور ملک یملک مملک، ملک فعل امر ہے تملیک، تملیک۔ اور دیکھیے اگلی مثال، سلم یسلم مسلم، سلم یسلم مسلم، سلم تسلیم، سلم تسلیم۔ اسی طرح آپ اس پورے ٹیبل کو بھر لیجئے۔ اب آ جائیے اگلے صفحے پر، یہاں ہم کچھ مثالیں دے رہے ہیں فعل سالم کی۔ پہلے سے فعل سالم کی مثالیں دی جائیں گی، پھر مثال کی، مثال جانتے ہیں آپ کہ پہلا کلمہ واو یا یا پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا حرف، اور اس کے بعد اجوف کی مثالیں ہوں گی، درمیانی کلمہ حرف علت پر مشتمل ہوتا ہے، پھر ناقص کی جس میں آخری کلمہ ہوتا ہے، پھر محموس کی مثالیں دیں گے، پھر مضاعف کی مثالیں دی جائیں گی انشاءاللہ، پھر مفروق اور مقرون کی مثالیں انشاءاللہ تعالی دی جائے گی۔ چلیے جی، اب دیکھیے نکس ینکس منکس، نکس تنکیس، تنکیس تفعیل، اس میں لفظ تا زیادہ ہوتا ہے اور یا زیادہ ہوتا ہے۔ اور ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ننکسو، نکس ینکسو یعنی اب وہ محتاج ہو جاتا ہے، جس طرح چھوٹے بچے کو آپ انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں، بالکل اسی طرح بوڑھے آدمی کو بھی انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑتا ہے۔ ننکسہ فی الخلق، ننکسہ فی الخلق، تو ننکسہ فی الخلق محتاج ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگلی چند مثالیں، یہاں ٹیبل ہے صرف صغیر، اس کو دیکھ لیجئے کہ صرف کبیر ہے، نکل ینکل منکل، تنکیل، تنکیل تفعیل، حدم یحدم محدم، تحدیم گرا دینا، بتل یبتل مبتل، بتل تبتیل، رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تبتیل۔ رتل، رتل بھی اسی سے ہے، رتل القرآن ترتیلا، ترتیل رک رک کے پڑھنا۔ اور وتبتل الیہ یعنی سب سے کٹ جانا، تبتیل۔ بدل یبدل مبدل، بدل تبدیل، فضول خرچی کو کہتے ہیں تبذیر، بذر یبذر مبذر، بذر
تبذیر، بشر یبشر مبشر، بشر تبشیر، بلغ یبلغ مبلغ، بلغ تبلیغ، بلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دو، تبلیغ کا مطلب ہے پہنچا دینا. اور عبد یعبد معبد، عبد تعبید، غلام بنانا. عدد یعدد معدد، عدد تعدید. عذر یعذر معذر، عذر تعذیر، تعذیر. جیسے قرآن مجید میں ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی حمایت کریں اور نصرت کریں. اب ذرا اگلے صفحے کی مثالیں دیکھ لیجئے. عطل یعطل معطل، عطل معطل کرنا، عطل تعطیل، تعطیل. اور عظم یعظم معظم، عظم تعظیم، تعظیم کرنا. اسی طرح طلق یطلق مطلق، مطلق طلاق دینے والے کو مطلق کہتے ہیں، طلق تطلیق. اور عقد یعقد معقد، اور عقد تعقید. تو تعقید کا مطلب ہے گرہ باندھنا. دیکھیے قرآن مجید میں آیا ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. تو ایمان، ایمان یمین سے ہے، یعنی قسم. یمین کی جمع ہے ایمان، ایمان نہیں ہے، یہ ایمان. عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جب آپ اپنی قسموں کو باندھ دیتے ہیں، اس کو بالکل اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، اس کو مؤکد کر لیتے ہیں، اس کو ٹائم باؤنڈ کر لیتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ادا کروں گا اور ضرور کروں گا، یہ کر کے کروں گا. تو اور جب اس طرح کی آپ قسم کھا لیتے ہیں تو اس پر مؤاخذہ ہوگا، اللہ کی گرفت ہوگی. وہ جو آپ بول چال میں تک یہ کلام کے طور پر قسم کھاتے ہیں، اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. اگلی مثالیں دیکھیے. علق یعلق معلق، علق تعلیق، لٹکانا. اور علم یعلم معلم، علم تعلیم تفعیل. اور عقب یعقب معقب، عقب تعقیب، تعقیب پیچھا کرنا. تبر یتبر متبر، تبر تتبیرا، تتبیر قرآن میں آیا ہے. اور ثبت یثبت مثبت، ثبت تثبیتا. اللہم ثبتہ فی القبر، ثبت یعنی تثبیت عطا کر، قبر میں ثابت قدمی عطا کر، منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح جوابات دینے کی توفیق فرما. جہز یجہز مجہز، اور تجہیز. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جہز یعنی سامان تیار کرنا. اسی طرح دیکھیے ہمارے ہاں جہیز کا لفظ آیا ہے. اصل میں تو یہ لفظ آتا ہے جب قافلہ جاتا ہے اونٹوں پر یا گھوڑوں پر یا میدان جہاد کے لیے جب غازی نکلتے ہیں تو ان کی تجہیز کی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو ضرورت کا سامان دیا جاتا ہے، ان کے لیے کھجوریں دی جاتی ہیں، ہتھیار دیے جاتے ہیں، اور چادر دی جاتی ہے کہ اگر سردی ہو جائے راستے میں، اور پانی کا برتن وغیرہ دیا جاتا ہے، مشکیزہ دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تجہیز. اور پیسے دیے جاتے ہیں راستے کی ضرورت کے لیے، تجہیز. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور پھر جب حضرت یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا. مکن یمکن ممکن، مکن تمکین، تمکین کا مطلب ہے اقتدار دینا، حکومت دینا. اور قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے بہت ہے، اقتدار دیا ہے، حکومت دی ہے، میرے ساتھ اتنی فوج ہے، بادشاہت ہے، اور کیا چاہیے؟ آپ کا ٹیکس نہیں چاہیے، آپ کا کام فری میں کر کے دوں گا مجھے.
تو یہ سالم کی مثالیں تھیں. اب ذرا آئیے مثال کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور مثال جیسے کہ جانتے ہیں جس کا یعنی مادے میں پہلا حرف علت ہو. ودع سے باب تفعیل، ودع سے باب تفعیل. ودع یودع مودع، ودع تودیع، تودیع چھوڑنا. ما ودعک ربک وما قلع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. ما ودعک، ودع چھوڑ دینا. اب یہاں دیکھیے وجہ سے وجہ، وجہ یوجہ موجہ توجیہ. انی وجہت وجہیہ، تو یہاں دیکھیے مفعول مطلق ہے. وجہت وجہیہ، میں نے اپنے چہرے کو آپ کی طرف کر دیا. انی وجہت وجہیہ، تو یہاں بھی توجیہ. وصلہ، وصلہ سے وصلہ جوڑنا. وصل یوصل موصل، وصل توصیل، توصیل. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، یعنی ہم نے نصیحت کی بات مسلسل ان تک پہنچا دی ہے. وقت سے وقت سے وقت، یوقت موقت، وقت توقیت، توقیت توقیت یعنی نظام الاوقات. اور وقر سے وقر باب تفعیل میں، وقر یوقر موقر، توقیر. وکل یوکل موکل، وکل توکیل، وکل. وکل کا مطلب تو ہوتا ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یا کسی کو نمائندہ بنانا، کسی پر اعتماد کر کے محافظ بنانا. اس کو توکیل کہتے ہیں. جیسے دیکھیے قرآن مجید میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، ان سے کہیے کہ موت کا فرشتہ تم لوگوں کو موت دے گا. الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ فرشتہ جو تم پر محافظ بنایا گیا. وُكِّلَ بِكُمْ، تو وُكِّلَ یہاں پر ماضی مجہول ہے. وُكِّلَ، وَكَّلَ، وُكِّلَ. وُكِّلَ بِكُمْ یعنی جس فرشتے کو آپ کے اوپر نگران بنایا گیا ہے وہ آپ کی روح قبض کرے گا، اور وہ ملک الموت ہے. اب دیکھیے یسرا، یہ یسرا بھی مثال ہے، اور یہ مثال یائی ہے، یا سے شروع ہوتا ہے، یا سین رے. یسرا، یسر یسر میسر، یسر تیسیر. قرآن میں ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی طرف سہولت دیں گے. اسی طرح دیکھیے وو سے شروع ہو رہا ہے. وفق، وفق، وفق سے وفق. یوفق موفق، وفق توفیق. توفیق کا مطلب ہے موافقت. جیسے قرآن میں ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے. جاؤک یحلفون باللہ، اور کہتے ہیں، یقولون چھپا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت تو صرف احسان کی تھی، بھلائی کی تھی اور توفیق کی تھی، یعنی دونوں فریقوں کو ملانا چاہتے تھے، توفیق کی تھی، موافقت کی تھی. تو یہ مثال کی مثالیں تھیں. اب اجوف کی مثالیں دیکھیے. فعل اجوف کسے کہتے ہیں؟ جس کا درمیانی حرف واو یا یا ہو. تو بات یبیتو ہم پڑھ چکے ہیں مجرد میں، بات یبیتو. اب اسی بات یبیتو سے بے سے بیتا، بیتا یبیت مبیت، بیت تبییت رات گزارنا. وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ،
اور جب یہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت طائفۃ منہم، یعنی منافقین کا ایک گروہ رات گزارتا ہے، بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، اور وہاں جا کے گپ شپ کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ بینا، بانا یبینو سے بینا یبین مبین، باب تفعیل میں بین، بین تبیین، تبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تبیین کریں، کھول کھول کر بتائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی مبین ہے، کہہ رہا ہے کذالک یبین اللہ آیاتی لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یبین اللہ آیاتی، توقع ہے کہ آپ لوگ شکر ادا کریں گے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، توق۔ توق تو جانتے ہیں آپ، گردن کے پھندے کو کہتے ہیں، اس سے ہے تطویق، پھندے گلوں میں پہنانا۔ توق یطوق مطوق، توق تطویق۔ قرآن میں ہے سیطوقون ما بخلوا بہ، بہت ہی سخت آیت ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی زیورات جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا توق بنائے گا، اسی ہار کا پھندا بنا کے اور گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو ما بخیلوا بھی، جو کنجوسی وہ کر رہے ہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور عوق سے ہے عوق یعوق، معوق، تعویق، عوق، معوقین، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، معوقین، رکاوٹیں پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے تم لوگوں میں سے کون جنگ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں یہاں یہ اجوف کی مثالیں تھیں، یہ توق اور عوق۔ اب ہم فعل ناقص کی مثالیں بتاتے ہیں۔ فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ 3 حروف میں سے آخری حرف حرف علت ہو، واو ہو، یا ہو۔ نجیہ، نجا سے اب باب تفعیل میں آئے گا یہ نجا ینجی منجن، جیم کے نیچے 2 زیر ہے، نجا ینجی منجن، نجی تنجیتن۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ فعل ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ تفعیلتن کے وزن پر مصدر آتا ہے، تنجیتن۔ نجا ینجی منجن، نجن، نجی تنجیتن۔ جیسے قرآن میں ہے دیکھیے کہ انا منجوک و اہلک، کہ ہم آپ کو بھی بچا لیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے۔ انا منجوک، منجو، دیکھیے منجون تھا یہ اور نون گر گیا اس کا، تو یہ اسم فاعل جمع ہے۔ منجین کی جمع کیا ہے؟ منجون۔ انا منجوک و اہلک۔ اگلی مثال دیکھیے، منیہ سے منّا یمنی، ممنن، ممنن، نون کے نیچے 2 زیر ہیں، اور منی تمنیتن، تمنیتن۔ شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے دیکھیے، یعدہم و یمنیہم، یمنی فعل مضارع، یعدہم جھوٹے وعدے کرتا ہے، و یمنیہم اور جھوٹی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے، یمنیہم۔ اور اسی طرح دیکھیے سورہ نساء کے اندر ہے اسی سے پہلے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ میں ضرور بضرور لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں آرزوؤں میں، تمناؤں میں الجھاؤں گا۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے جلیہ سے، جلیہ سے، جلا باب تفعیل میں، جلا یجلی، مجلن، مجلن تجلی کرنے والا، مجلن، جلی تجلیتن۔
تجلیتن. سورہ شمس میں ہے والنہار اذا جلاہا، اور دن کی گواہی ہے جب وہ اذا جلاہا، جب وہ اس کو پوری طرح روشن کر دیتا ہے، نمایاں کر دیتا ہے. جلاہا واضح ہو جاتا ہے چاند سورج. اب آ جائیے محموس کی مثالیں. محموس اس فعل کو کہتے ہیں جس میں حمزہ ہو. اب یہاں دیکھیے بوآ، بے واو حمزہ، یہ محموس بھی ہے اور اجوف بھی ہے کیونکہ اس کے درمیان میں واو بھی آیا ہے. دیکھیے، اور باب تفعیل میں کیا ہو جائے گا؟ یہ بوأ یبوئ مبوئ، بوئ تبویۃ، تبویۃ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں یاد کیجئے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. تو مومنین کو آپ مقرر کر رہے تھے کہ یہ چڑھائی ہے، یہ نشیب ہے، آپ یہاں ہوں گے، آپ یہاں ہوں گے، آپ یہاں ہوں گے. مقاعد للقتال، میسرہ پر کون ہوگا، میمنہ پر کون ہوگا، اور پیچھے کون ہوگا، آگے کون ہوگا. تو یہ بوأ یبوئ کا مطلب ہے ٹھکانہ فراہم کرنا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا پوزیشنز الاٹ کرنا، کہ کون کس جگہ پر، کس پوزیشن پر کھڑا ہوگا، کہاں سے وہ تاڑے گا، کہاں سے نشانہ لے گا. اگلی مثال دیکھ لیے اجلا سے. دیکھ رہے ہیں حمزہ جیم لام، یہ بھی محموز ہے. اجل یؤجل مؤجل، اجل تأجیل، تأجیل، تأجیل تو اجلت کرنا. الف سے اجلت ہے، عین سے اجلت کا مطلب اور ہے، اور الف سے اور حمزہ سے اجلت کا. اجل، اجل اسی سے اجل ہے. دیکھیے اجل ایک بات کی تاریخ، موت کو بھی اجل کرتے ہیں بعد. اس سے ہے تأجیل. قرآن مجید میں ہے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور بلغنا اجلنا، ہم اس وقت پر آپ پہنچے، الذی اجلت لنا، جس کی تاجیل تو نے کی تھی، جو ہمارے لیے تو نے مقرر کیا تھا. کچھ اور مثالیں دیکھ لیجئے یہاں محموس کی. اذن یؤذن مؤذن، اذن تأذین، اذن یؤذن مؤذن، مؤذن اذان دینے والا، اس کو تاذین کہتے ہیں. اور اخر یؤخر مؤخر، دیر کرنے والے کو مؤخر کہتے ہیں. اخر تاخیر. اور جوڑنے والے کو مؤلف کہتے ہیں. الف یؤلف مؤلف، الف تالیف. جیسے قرآن مجید میں ہے دیکھیے والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کے پیسے ان لوگوں کو بھی دیے جا سکتے ہیں جن کے دل پہلے سے جوڑے جا چکے ہیں. مؤلفہ، مؤلف جو ہے اس میں مفعول ہے مؤلفہ، اور مؤنث جو ہے قلوب، چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے مؤلف کے بجائے مؤلفہ استعمال ہوا ہے یہاں. تو مؤلف جن کے دل جیتے جا چکے ہیں، جن کے دل جمع کیے جا سکیں، جن کی تالیف ہو چکی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی وہ اسلام کے دشمن نہیں ہیں، اسلام کے حمایتی ہیں. اچھا اب آ جائیے دیکھیے نبأ، خبر دینا، نبأ، اور اس سے ہے نبأ باب تفعیل میں. نبأ ینبئ منبئ، نبئ تنبیۃ، تنبیۃ. سورہ نجم میں ہے الم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں پائی جاتی ہے، فی صحف موسیٰ. اسی طرح سورہ توبہ میں قد نبأنا اللہ من اخبارکم، نبأنا یعنی بتا دیا تھا ہم نے، باخبر کر دیا تھا، یعنی اللہ نے ہم کو
ہم اللہ نے ہم کو تمہارے حالات کے بارے میں بتا دیا تھا. قد نبأنا اللہ من اخبارکم. چلیے جی، اب باب تفعیل میں مضاعف کی مثالوں پر غور کرتے ہیں. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جب فعل میں ایک ہی حرف 2 مرتبہ ہو، جیسے سین بے سببا، تسبیب، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، ڈانٹنا، اس کو تسبیب کہتے ہیں. سببا یسبب مسبب، اور سبب تسبیب، اور سبب کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح دیکھیے مثال ہے عزز یعزز معزز تعزیز. قرآن مجید میں ہے فعززنا بثالث. عززنا، ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، اس کے بعد فعززنا بثالث، پھر ان کی مدد کے لیے 3 رسول کو بھیجا. اسی طرح دیکھیے یہ محموز اور مضاعف دونوں کی مثال ہے. اس میں حمزہ بھی ہے اور سین 2 مرتبہ ہے. الف سین سین. اسس، باب تفعیل میں جا کے اسس یؤسس مؤسس، اسس تأسیس، اسس یؤسس مؤسس، اسس تأسیس، تأسیس بنیاد رکھنا. تو افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ. تو دیکھیے سورہ توبہ کی یہ آیت ہے. مدینہ منورہ میں 2 مساجد بنائی گئی تھی، تو ایک منافقین کی طرف سے تھی، ایک مومنین کی طرف سے تھی. تو دونوں کے درمیان تقابل کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک مسجد ہے، مسجد قباء، بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو اس کی بنیاد اللہ کی طرف سے تقوی پر تھی، کیونکہ نیک لوگوں نے خوف خدا کے ماتحت اللہ کی رضا کی طلب میں اس مسجد کی تعمیر کی تھی. اسی لیے مسجد قباء کے بارے میں یہ بات کہی گئی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو گھر میں وضو کر کے اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو تاسیس کا مطلب ہے کہ عمارت کی بنیاد رکھنا. اگلی مثال دیکھ لیجئے تففا، یہ بھی مضاعف ہے. طافا تفف یتفف متفف، تفف تطفیف. تطفیف کا مطلب ہے ڈنڈی مارنا، کمی کرنا، جیسے قرآن میں ہے ویل للمطففین. اگلی مثال مضاعف کی ہے، دیکھیے ظل، ظا لام لام، ظلل یذلل مذلل ذلل تذلیل، سایہ فراہم کرنا. اب آ جائیے اگلی مثال ہے مفروق کی. مفروق میں کیا ہوتا ہے؟ 2 حرف علت پہلا اور آخری ہوتا ہے، درمیان میں حرف صحیح ہوتا ہے. جیسے وسیع ہے، پہلے واو ہے، آخر میں یا ہے، درمیان میں صاد ہے، وسیع. اب باب تفعیل میں آئیں گے وسع یوسی موسن، وسی توسیۃ، توسیہ. ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو، بنیہ، اپنی اولاد کو نصیحت کی، ان کو نصیحت کی، ہدایت دی، وصّى توصیت کی، وصیت کی. اب آگے مثال دیکھیے، اسی طرح کی مثال ہے وفیہ سے، وفا سے. اور باب تفعیل میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ وفا یوفی موفن وفی توفیۃ، توفیۃ. فعل ماضی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، سورہ نجم میں ہے وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. وفا یعنی آگ میں کود پڑے، ہجرت کی، عراق کو چھوڑ دیا، فلسطین پہنچے، اور اردن میں حضرت لوط کو مقرر کیا، مصر گئے، مکہ آئے، اور وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا. مکے اور فلسطین کے درمیان آتے جاتے رہے. حضرت سارہ فلسطین میں تھیں، حضرت حاجرہ یہاں تھیں،
اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اور اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو دیکھیے کیسی بین الاقوامی شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ توحید کے لیے اپنے والد کی دشمنی مول لی، قوم کی دشمنی مول لی، نمرود کی دشمنی مول لی، آگ میں کود پڑے، ہجرت پر ہجرت، ملکوں سفر کرتے رہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، وفا یوفی باب تفعیل سے ہے، توفیۃ۔ ابراہیم وہ ہستی جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اگلی مثال دیکھیے ولیہ، ولیہ واو یا کے درمیان لام حرف صحیح ہے، ولا یولی مولن، ولی اور تولیتن جیسے وَوَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو حضرت موسیٰ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ اب آ جائیے آخری مثال ہمارے آج کے درس کی ہے، یہ مقرون ہے۔ مقرون میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں حروف علت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مقرون اس لیے کہتے ہیں، ہا یا، اور اس سے باب تفعیل میں آئیں گے تو کیا ہوگا، حی یحیی محین، اور حی تحیۃ۔ قرآن مجید میں ہے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا۔ اچھا یلقون بھی دیکھیے کہ وہ بھی یلقا سے، یلقون یہ بھی باب تفعیل ہے اور اس کا مادہ لام قاف یہ ہے، اور لقا باب تفعیل ہی سے، یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، تحیات یعنی جنت میں ان کا استقبال ہوگا۔ یلقون فعل مجہول استعمال ہوا ہے یہاں، تحیات کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ استقبال ہوگا۔ یہ دیکھیے جنت میں ہر طرف جنتی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، وقیلاً سلاماً سلاما، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، آرڈرز جاری ہوں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو وہاں تحیات ہی تحیات ہیں اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو عزیزو یہ تھا فعل مزید کا سبق تفعیل، اور اس کی مختلف مثالیں ہم نے قرآن مجید سے آپ کو دی تھیں۔ فعل مزید تفعیل، اور نزل ینزل منزل، نزل ینزل منزل، نزل تنزیل۔ آپ سے مکرر درخواست ہے کہ آپ کمرہ بند کر کے یہ جو افعال ہیں اس کی پریکٹس کیجئے، 10 بار 20 بار پڑھیے، تاکہ گردان پر آپ کی گرفت ہو جائے اور قرآن مجید کی مثالیں آپ کے سامنے ہوں، اور آپ باریکی سے دیکھیں کہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے، یا فعل مضارع مجہول ہے یا معروف ہے، یا ماضی معروف ہے یا ماضی مجہول ہے، فعل امر ہے، مصدر ہے۔ یہ پوری جو صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے باب تفعیل، اور اس کی خاصیات کے بارے میں بھی آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ اور جب یہ ہو جائے گی تو آپ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کرنے کی قدرت اپنے اندر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔